السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا صاحب کے پہلے بیانات سامنے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی مشاورت کے بغیر جو بجٹ ہے وہ پاس نہیں کروائیں گے، اور اگر ایسی سچویشن بنی تو صدیق جان صاحب انہوں نے کہا کہ میں پھر اسمبلی کو تحلیل کر دوں گا۔ لیکن ابھی جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، کیا اعلامیہ کہتا ہے؟ اور ایک بڑا یو ٹرن ہے یہ تحریک انصاف کا۔ دیکھیں، میں اعلامیہ پہ تو آؤں گا۔ اعلامیہ جو انہوں نے جاری کیا ہے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے، ویسے تو جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی ہے، اچھی بات ہے کہ بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی بھی ہمیں کہیں نظر آئی ہے جہاں پہ اس نظام کو ریسکیو کرنا تھا، ورنہ ہم نے نہیں پچھلے کوئی 2-3 مہینے میں دیکھا کہ کسی اور معاملے پہ کوئی سیاسی کمیٹی کا کوئی بڑا اعلامیہ آیا ہو، کوئی سخت بات آئی ہو، کوئی انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہو۔ لیکن جہاں بھی اس نظام کو ریسکیو کرنا ہو وہاں پہ پولیٹیکل کمیٹی بڑا زبردست کردار ادا کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پولیٹیکل کمیٹی کے لوگوں کے نام بھی سامنے آنے چاہیے تھے کہ کون کون اس پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھا۔ یہ اب آپ دیکھیں نا کہ چلیں، میں اس بات سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ بڑا جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پی کے کا نظام رک جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ پہلے اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ جی رک جاتا نظام۔ کوئی سیریس آپ نے ایک ایفرٹ دیکھی ہے کے پی کی حکومت کی، ان کی کابینہ کی، کہ انہوں نے کوشش کی ہو کہ عمران خان سے کوئی ملاقات ان کی ہو جائے؟ کوئی عدالت میں کوئی پیٹیشن لے کر گئے ہوں، کابینہ آ کے اور بیٹھ گئی ہو یہاں پہ اڈیالہ کے باہر، کوئی انہوں نے درخواست دی ہو، کوئی انہوں نے رولا ڈالا ہو، کوئی ہلچل ہوئی ہو؟ جتنے زبردست طریقے سے اس نظام کو آج تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ریسکیو کیا نا، میں کہتا ہوں کمال ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے وہ جو کسی نے لکھا تھا کہ صرف شباز شریف لیلا نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لیلے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لیلے ہیں، اور یہ ان لیلوں نے بیٹھ کے جو فیصلہ کیا یہ انتہائی شرمناک فیصلہ ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ اپنی ایفرٹ تو کرتے، آپ اپنی کوشش تو کرتے، آپ جاتے، آپ اڈیالہ کے باہر چلے جاتے۔ اچھا، آج کیا تاریخ ہے؟ 23، 24 کو چلے مان لیتے کہ 30 جون سے پہلے پہلے بجٹ پاس کرنا ہے کہ 1 جولائی کو مسئلہ ہو جائے گا۔ بھائی آپ منگل تک انتظار کر لیں نا، 24 جون تک انتظار کر لیں۔ 24 جون کو عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کا دن ہے، عمران خان کی 2 بہنوں کو ملوایا جاتا ہے، ایک علیمہ خان کو نہیں ملوایا جاتا، 2 بہنیں جاتی پوچھ کے آ جاتی، ہو جاتا۔ لیکن جس طرح سے آج تحریک انصاف نے، بلکہ کل رات کو تحریک انصاف نے جس طرح سے بجٹ کی منظوری کا فیصلہ کیا ہے، جس طرح سے پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اس نظام کو بتایا ہے کہ ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے نوکر۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، اس کے چانسز ہیں کہ عمران خان کہیں گے جی ٹھیک ہے صوبے کا رک جاتا، نظم و نسق رک جاتا تو انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا؟ کیوں عمران خان یہ کہے گا ممکنہ طور پہ؟ حالانکہ میں نے نہیں خیال عمران خان کو یہ کہنا چاہیے، عمران خان کو کیٹیگوریکل بات کرنی چاہیے کہ ان کو نہیں پاس کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان اگر کرے گا تو کیوں کہے گا؟ عمران خان اس لیے کہے گا کہ اب وہ کیا کرے۔ پہلے اس نے کہا کہ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آیا کہ بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا، پیش ہو گیا۔ اب عمران خان کیا اندر سے اپنے آپ کو یہ بتایا کہ میں بے باس ہو گیا ہوں، مجھے پارٹی نے ڈس آن کر دیا ہے، میری پارٹی نے مجھ سے لا تلقی کا اظہار کر لیا ہے، اور میری ساری لیڈرشپ بک گئی ہے، میری ساری لیڈرشپ لیٹ گئی ہے، یہ سارے لے نکل آئے ہیں۔ یہ کیا ہے عمران خان؟ ٹھیک ہے، اس نے کوئی اپنی بھی کوئی فیس سیونگ لینی ہے کہ جس حد تک عمران خان کے ساتھ اس کی پارٹی کر رہی ہے۔ اب آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پچھلے 6 مہینوں میں کب آپ نے کوئی بہت بڑی چیز سنی ہے کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے یہ کر دیا ہے؟ آج کل فائزہ مراد نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، 7 مئی کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں سویلینس کا ٹرائل بالکل ٹھیک ہے، اور ملٹری کورٹس میں جو سویلینس کنوکٹ ہوئے ہیں یہ بالکل ٹھیک سزا ہوئی ہے، حسان نیازی کو بالکل صحیح سزا ہوئی ہے، حیدر مجید کو صحیح سزا ہوئی ہے، یہ بات فاروق وغیرہ کو ساروں کو بالکل ٹھیک سزا ہوئی ہے۔ اور لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 45 دن کے اندر اندر پارلیمنٹ قانون سازی کرے اور اپیل کے ان کو حق دیا جائے۔ وہ 45 دن مکمل ہو گئے، قانون سازی نہیں ہوئی۔ بالکل۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آپ نے سنے؟ کوئی اعلامیہ آیا؟ نہیں آیا۔ عید کے دن عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، یہ چوتھی عید کی نماز نہیں پڑھنے دی، پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے؟ عید کے دن کو پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہوا ہے، عید کے موقع پہ ان کی فیملی سے نہیں ملوایا گیا؟ کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے؟ عید کے دنوں میں جو کچھ یا حسان نیازی وغیرہ کے ساتھ جو کچھ جیلوں میں ہو رہا ہے، کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے؟ ایون کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ ان کی بجلی بند رکھی گئی 2 دن، اس حوالے سے جو ہم نے کہیں پہ کوئی عمران خان کے یہ جو کیس نہیں لگایا جا رہا، یہ جو کچھ کر رہا ہے جسٹس جوگر، کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے؟ جو پنجاب کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے؟
جو جیسے شہباز رضوی عمران خان کا 9 مئی کے کیسوں کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہے, کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے؟ بھائی پولیٹیکل کمیٹی وہیں پہ کیوں آ جاتی ہے جہاں پہ اس نظام کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے؟ اور یہ میں اس لاجک کو نہیں مانتا کہ گورنر راج لگا سکتی حکومت. وہ انہوں نے جواز بھی یہی پیش کیا اپنی میں بتاتا اعلامیہ کے ہوں, اندر. ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پہلی حکومت اس وقت بہت خوفناک حد تک پھنس گئی ہے, ٹرمپ کو نومینیٹ کر کے, اور 99% پاکستان کے لوگ اس چیز کے خلاف ہیں جو حکومت نے کیا ہے. حکومت کے لیے آگے بڑا ٹف ٹائم آنے والا ہے, جو آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں, اور آئل پولیٹیکل کمیٹی کے اس کے اوپر تو اعلامیہ نہیں آیا کہ جو بھی انہوں نے 15 جون کو جو آئل پرائسز بڑھائی ہیں, وہ جنگ کا امپیکٹ جو آیا ہے, جنگ کی وجہ سے جو آئل پرائسز اوپر گئی ہیں, اس سے پہلے کی جو انہوں نے جو ریٹ تھا نا اس کے مطابق انہوں نے بڑھایا, جو کہ نہیں بڑھ سکتا تھا. کیا پولیٹیکل کمیٹی کے اس کے اوپر اعلامیہ آیا ہے کہ جو عمران خان کے دور میں 17 روپے پیٹرولیم میں بھی تھی, اس وقت 78 روپے ہے, عوام برباد ہو گئے ہیں, جو بجلی کی قیمت, کوئی عوامی ایشو کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی کا کوئی اعلامیہ آیا ہے کوئی ایسا جس سے لگے یار کمال کر دیا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے؟ بھائی نہ آپ عمران خان کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی بولتی ہے, نہ بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر بولتی ہے, نہ حسان نیازی وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بولتی ہے, نہ یہ نظام جو کچھ کر رہا ہے, نہ یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے. اب بھائی پولیٹیکل کمیٹی چلی جاتی نا ایک بار, پوری پولیٹیکل کمیٹی اور کے پی کے کی کابینہ اور ایم پی چلے جاتے نا اڈیالہ کے باہر, پورا دن بیٹھ جاتے نا, 18 گھنٹے بیٹھ جاتے, 24 گھنٹے بیٹھ جاتے نا, 24 گھنٹے بعد کہتے کہ ہم نے پورا اپنی کوشش کر کے دیکھ لی ہے, نہیں ہو سکا, ہم بجٹ پاس کر رہے ہیں, اور ہم اس لیے بجٹ پاس کر رہے ہیں کہ اب یہ نہیں ملوا رہے اور ایک کرائسس ہو سکتا ہے. ایک ایفرٹ کے بعد یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ٹیم بے شک ہار جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لڑ کے تو ہارے نا. ہاں مطلب آپ کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو آخری ایک ایسی کوشش کرنی چاہیے تھی. ہوتا کیا سر, میچ فکس تو نہیں ہونا چاہیے نا, میچ فکس تو نہیں ہونا, یہ تو میچ فکسنگ تھی نا, یہ تو میچ فکسنگ تھی, یہ سب کچھ میچ فکسنگ تھا. یہ اس نظام کو انہوں نے یہ کیوں کیا, اور یہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کیا؟ جی اس وقت حکومت اور یہ نظام نہ بری طرح سے پھنس گئے ہیں, ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا یہ جو انہوں نے ٹرمپ کو نامزد کیا, اور جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے نا برے طریقے سے پھنس گئے ہیں, کیونکہ ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں, بالکل ایسے امریکہ نے حملہ کر دیا ہے اور ساری چیزیں. اب اس موقع کے اوپر نا اگر پی ٹی آئی اڈیالہ کے باہر بیٹھ جاتی, 24 گھنٹے تک بیٹھی رہتی, پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا, پاکستان کے اندر ہلچل ہوتی, سوشل میڈیا پورا 24 گھنٹے اس حکومت کی جئی تئی پھر جاتی, 24 گھنٹے برباد ہو جاتی ہے حکومت, اور وہاں سے ولاگز آ رہے ہوتے, انٹرویوز آ رہے ہوتے, بیانات آ رہے ہوتے, کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچتی, ٹک ٹاک کے اوپر بات ہو رہی ہوتی, یوٹیوب پہ بات ہو رہی ہوتی, فیس بک, ٹویٹر, ہر جگہ پورے پاکستان میں یہ ڈسکشن. بالکل ایسے ہے. حکومت کو اچھا خاصا ڈینٹ پڑتا, دھچکا لگتا. اتنے خوبصورتی سے انہوں نے پی ٹی آئی کو مینیج کیا کہ پی ٹی آئی نے کہا جی سر ہم ہیں نا, ہم آپ کے خادم, ہم آپ کے نوکر, کوئی مسئلہ نہیں, ہم کروا کے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سر 24 تک تو انتظار کر لیتے, کل کے دن تک تو, کل تو ملاقات ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ, کل یہ سارے چلے جاتے, وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے کہ بہنوں کو ملوایا جائے, بہنیں پوچھ کے آئیں. لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں, اب آپ مجھے بتائیں نا یہ اس سے بڑا بکواس کیا ہے کہ ہم جی عمران خان جو ہے نا اس سے مشروط ہوگا. بھائی عمران خان کہتے ہیں کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا, تو کیا آپ کیا کریں گے؟ آپ عدالت جائیں گے یہ جو بجٹ کی منظوری کل عدم کر دیں؟ یہ تو اس سے بڑا بکواس. مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ اب عمران خان نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ آپ صحت کے شعبے پہ اتنا لگائیں, آپ ایجوکیشن پر اتنا لگائیں. دیکھیں عمران خان نے یہ جو کہا ہے کہ بجٹ میری مشاورت کے بغیر منظور نہیں ہوگا. کیا عمران خان نے ایک ایک اسکیم بیٹھ کے دیکھنی؟ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ مانسیرا میں یہ سڑک آپ نے لازمی بنانی ہے, تو ایبٹ آباد میں آپ نے یہ زیادہ کرنا ہے, تو سوات کیا آپ نے یہ روڈ لازمی بنانی ہے. یہ عمران خان کا مقصد یہ تھا کہ ایک وہ اس نظام کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں ہوں چیئرمین, بالکل میں ہوں لیڈر, فیصلے میں کرتا ہوں پی ٹی آئی کے, اور میرے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا, ایک کرائسس کھڑا ہوگا, ایک آئینی بحران کھڑا ہوگا. اور یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ گورنر راج یہ حکومت اگر لگا سکتی ہوتی کب کا لگا چکی ہوتی. پورے پاکستان میں واحد ایک صوبہ ہے کے پی کے, واحد ایک صوبہ ہے کے پی کے جس کے اندر عوام کی نمائندہ حکومت ہے. کے پی کے اندر میں وہ کہنا نہیں چاہتا کہ چیزیں پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں. کے پی کے کی گراؤنڈ ریالٹیز جو لوگ کے پی کے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے. لاسٹ ویک ہم اکٹھے تھے, بالکل, جب ہم سوات گئے ہم کتنے لوگوں سے ملے. ابھی یہ میں کل واپس آیا ہوں مانسیرا سے, ٹھیک ہے, مانسیرا میں لوگوں کو مل کے آیا. لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں بالکل, میں سر دیکھیں کے پی کے اندر لوگوں نے جس طرح سے لوگوں کی عمران خان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے,
یہ گورنر راج لگائیں 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر یہ وفاقی حکومت بھی نہ گر جائے تو بات ہے، اگر کے پی کے ایم این ایز ایم پی ایس سنجیدگی سے ایک ایفرٹ کریں تو بالکل گورنر راج لگنے کے بعد. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ تو ایک گورنر راج لگا سکتے ہیں، نہ کوئی آئینی بحران کھڑا ہونا تھا. کیوں؟ اچھا آئینی بحران کیا کھڑا ہونا تھا جی؟ رک جاتا سارا کچھ. چلے میں پڑھ بھی دیتا ہوں اعلامیہ. بھائی میرا کیس یہ ہے کہ ابھی تو پورا ہفتہ پڑا ہوا ہے بھائی، 30 جون سے پورا ہفتہ پڑا ہوا ہے نا. عمران خان نے جب عدم اعتماد کی تحریک تھی آخری لمحے تک کیوں لے کر گئے تھے؟ اس لیے لے کر گئے تھے کہ عمران خان کہتے تھے کہ میں کوئی بندہ رہ نہ جائے جس کو ایکسپوز نہ کروں. اور بھائی آپ اگر آج کے پی کے کہہ دیتی ہم نہیں بجٹ پاس کریں گے، 4 دن 5 دن شاباش جناب بات ہو رہی ہے، میڈیا پہ رولا پڑ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ رولا پڑ گیا ہے، عوام کے اندر ایک بات ہو رہی ہے، 29 کو پاس کر دیتے، 30 کو پاس کر دیتے کہ ہم نے اپنی طرف سے پورا زور لگا لیا، عدالت میں پیٹیشن ڈال دیتے، سپریم کورٹ چلے جاتے، جسٹس یحییٰ خان کے پاس چلے جاتے. آپ ایک ایونٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ اس کی کوریج لیتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر ایک چیز اسٹیبلش کرتے ہیں، آپ بیانیہ بناتے ہیں، آپ نے آرام سے بیٹھ کے بجٹ پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ جو جتنی یہ عمران خان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نا، عمران جب تک یہ ایم این ایز اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں، عمران خان کی رہائی کی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ان کو اتنی سیٹیں اتنی پیاری ہیں کہ ہم نے ذرا کچھ کیا تو ہم نائل ہو جائیں گے، ہم ایم این اے نہیں رہیں گے، ایم پی نہیں رہیں گے. جب تک عمران خان کے لوگ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر بیٹھے اسمبلیوں میں نا، یہ کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کریں گے. اب آ جائیں اعلامیہ سنیں جی. پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے آج کے اجلاس میں کے پی کے اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کے صوبائی بجٹ کی بروقت منظوری کے فیصلے کی توثیق کی ہے تاکہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف موجودہ حکومت کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جا سکے. کون سا مذموم منصوبہ؟ گورنر راج لگا دیتے، لگا کے دیکھیں نا گورنر راج. آپ اس وقت جب آپ کے گھر کے اندر ایک، یعنی ہمارے گھر کے اندر ہی ہے نا، ایران کا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے نا، 900 کلومیٹر سے زیادہ کا ہمارا بارڈر لگتا ہے، اور ہم براہ راست پھنسے ہوئے ہیں. جو آئل پرائسز اوپر جائیں گی، جو چیزیں جائیں گی، ہم براہ راست پھنسے ہوئے ہیں. اس موقع پہ ایک نیا کٹا کھول دیتی حکومت، گورنر راج لگا دیتی. اس سے زیادہ بڑی بکواس بات کیا ہے؟ ایسی فضول ان کی صرف کمپرومائز نے، چابی والے کھلونے لے لے عمران خان کو رہا کروائیں گے. اب آگے سنیں جی. لیلو نے اس بات پر زور دیا کہ چیئرمین عمران خان کی بجٹ کی منظوری اور کے پی کے مستقبل کے بارے میں ہدایات پر مکمل طور پر عمل کیا جائے. بھائی عمران خان پہ عمل کرنا، تو عمران خان نے تو کہا ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. کے پی کے میں پارلیمانی پارٹی نے ایک قرارداد کے ذریعے متفقہ طور پر تجویز کیا کہ مالی سال 2025-26 کے لیے کے پی کے کا بجٹ مشروط طور پر اور چیئرمین عمران خان کے ویژن کے عین مطابق منظور کیا جائے. کون سا ویژن؟ عمران خان نے کون سا ویژن دیا ہے؟ ابھی تو اس کی ان لوگوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی جن سے اس نے ڈسکشن کرنی. بالکل. یہ مشاہدہ کیا گیا کہ بجٹ کی تجاویز پر عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ دینا حکام کی جانب سے ایک بدنیتی پر مبنی عمل ہے. لاسٹ منگل کو ملاقات ہوئی تھی نا، اور اس منگل کو ہونی ہے ملاقات. آپ نے کوشش کون سی کی ہے؟ مجھے ایفرٹ دکھا دیں کہ یار ہم نے کوئی سیریس ایفرٹ کی ہے. ہم گئے اڈیالہ کے باہر، بھائی کے پی کے کی کابینہ جائے لگ پتہ جائے، پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایس جائیں لگ پتہ جائے اڈیالہ کے باہر. اچھا، عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ دینا حکام کی جانب سے ایک بدنیتی پر مبنی عمل ہے جس کے پیچھے چھپے مقاصد ہیں. تاہم پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے میں اس کی حکومت عمران خان کے ویژن کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے مرکز میں موجود حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی اور اس کی کے پی کے حکومت کے خلاف تیار کی گئی سازش کا شکار ہونے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا یہ احتیاط کے ساتھ طے کیا گیا کہ بجٹ کی اسمبلی سے منظوری نہ ہونے کی صورت میں صوبہ کے پی کے میں مالی بحران پیدا ہونے کا امکان ہے، ہوگا نہیں، امکان ہے. ٹھیک ہے، جس سے ہسپتالوں اور اسکولوں جیسی ضروری اشیاء سمیت تمام اخراجات منجمد ہو جائیں گے. یار 10 دن میں کون سا کام رک جانا تھا؟ اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، فرنیچر کوئی آج آپ کو چاہیے تو اسکول بند ہو جانے تھے. صحت کارڈ آپ نے کیا مطلب کیا؟ یہ اس سے زیادہ یہ اعلامیہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لے لینا بالکل لیٹ گئے. یہ شہباز شریف سے بڑا سرنڈر ہے. اس طرح تو شہباز شریف سرنڈر نہیں کرتا جتنا انہوں نے سرنڈر کر دیا. اچھا، پھر یہ تشویش کے ساتھ نوٹ کیا گیا کہ اگر صوبائی اسمبلی بر وقت صوبائی بجٹ منظور کرنے میں ناکام رہتی ہے تو مالی ایمرجنسی نافذ کرنے کی آڑ میں کے پی کے اسمبلی کی تحلیل کی ایک حکومت کی زیر قیادت سازش جاری ہے. مطلب وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کے پی کے اندر اس نظام کی جو نفرت ہے اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اسمبلی کو تحلیل کریں. بھائی اسمبلی کو تحلیل کرنا آسان ہے، جتنا کلین سویپ کیا پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو اب
پی ٹی آئی کے اپنے کچھ لوگوں نے اپنے لوگوں کو کچھ کو ہرایا ہے. تیمور جھگڑا کیوں ہارا ہے؟ کبھی اس پہ تحقیق کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے ہرایا اور کیوں ہرایا. اس کے علاوہ بجٹ کی منظوری میں ناکامی کے نتیجے میں مالی ایمرجنسی اور وفاقی حکومت کی طرف سے کے پی کے حکومت کا بالآخر خاتمہ ہوگا. اس لیے یہ طے کیا گیا کہ کے پی کے حکومت اور کے پی کے لوگوں نے عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی پر جو اعتماد کیا ہے اسے برقرار رکھا جائے. یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ پی کے کی طرف سے عارضی طور پر منظور شدہ بجٹ میں عمران خان سے کسی بھی مرحلے پر موصول ہونے والی کسی بھی ہدایت کے مطابق ترمیم کی جا سکتی ہے. حکومت اور اسمبلی کے آئینی اختیارات کے مطابق عمران خان کی طرف سے کسی بھی وقت کوئی بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے. یہ نشاندہی کی گئی کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت، صوبائی حکومت بجٹ یا اسمبلی کے مستقبل کے حوالے سے عمران خان کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. اور یہ طے کیا گیا کہ بجٹ کی منظوری کے بعد بھی ان کے حکم پر مکمل طور پر عمل. بھائی بجٹ جب منظور ہو جائے گا تو میرا سوال یہ ہے، بجٹ منظور ہو گیا، عمران خان کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کے پی کی حکومت پشاور ہائی کورٹ جائے گی کہ ہم نے بجٹ پاس کر دیا کل عدم کر دیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل. آخری اس میں یہ ہے کہ بجٹ بر وقت منظور کر لیا جائے گا اور جب بھی ان سے ملاقات کی اجازت و سہولت فراہم کی جائے گی آئندہ کے لائے عمل کے لیے عمران خان سے رہنمائی حاصل کی جائے گی. یہ ہے مائنس عمران خان. بالکل میں اسی پوائنٹ پر آنے والا تھا کہ اب سمجھا جائے 100%، 1000%. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اپنی ایک عزت بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے پاس کر دیا، یہ ہو جانا تھا وہ ہو جانا تھا. یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیٹیگوریکل کہتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیں اچھا یہ بتائیں صدیق جان صاحب، ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے یا بیسیکلی ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس سارے جو ایک عالمی سینیریو ہے بیسیکلی جو ایران، امریکہ اور پھر اس کے بعد اسرائیل کا معاملہ ہے، اس کے اندر جو پاکستان کے کنسرنز ہیں یا پاکستان کے جو معاملات ہیں، اس میں عمران خان واقعی ریلیونٹ ہو چکا ہے؟ عمران خان بالکل ریلیونٹ نہیں ہے. عمران خان اس لیے ریلیونٹ نہیں ہے کہ 99% پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ کی جو نوبل پرائز کے لیے نامزدگی ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ 99% لوگ کون ہیں؟ یہ عمران خان کے ووٹر ہیں. عمران خان ان میں سے چلیں 99% نہ صحیح لیکن اکثریت جو ہے وہ 3/4 جو ہے وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کی جو حامی ہیں. تو عمران خان ریلیونٹ ہے. دیکھیں جب تک عوام عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان ریلیونٹ ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے. آپ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، اس حکومت سے نفرت بڑھ رہی ہے. تو عمران خان ریلیونٹ ہے. جب عمران خان کے پیچھے سے لوگ ہٹنا شروع ہوں گے ریلیونٹ ہو جائے گا. لیکن لوگ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے اور اس کی محبت بڑھ رہی ہے اور ان کی نفرت بڑھ رہی ہے. اور یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ ڈسکشن جاری رہتی ہے کہ عمران خان نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ اپنے ٹویٹس کے اندر جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کے معاملے کو جو انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا. اسرائیل کے اوپر جتنے واضح بیانات عمران خان کے ہیں پاکستان کے کسی پولیٹیکل لیڈر کے نہیں ہیں. مجھے بتائیں نا کہ ایک مذہبی جماعت کو لانچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ نا غزہ کے حق میں نا ریلیاں کریں پاکستان میں بڑی بڑی. اور مقصد یہ تھا کہ امریکہ کو بتایا جائے کہ جی پاکستان میں تو بڑا کام خراب ہوا ہے، یہ ذرا ہماری بات سنیں، پاکستان میں تو لوگ بہت زیادہ نکل آئے ہیں اسرائیل کے خلاف، غزہ کے حق میں ہم تو بڑے پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا عمران خان سے بھی توجہ ہٹائی جائے. لیکن اب جب موقع آیا ہے غزہ کے حق میں ریلیاں کرنے کا، فلسطین کے حق میں ریلیاں کرنے کا، اسرائیل کے خلاف ریلیاں کرنے کا، امریکہ کے خلاف ریلیاں کرنے کا، ایران کے حق میں ریلیاں کرنے کا، کتنے ملین مارچ ہوئے پاکستان میں؟ یہ چیز واضح ہے نا کہ اس وقت ان کو لانچ کیا گیا تھا، ان کو چابی والے کھلونوں کو میدان میں اتارا گیا تھا کہ چابی والے کھلونوں نکل آؤ، ذرا بڑے بڑے ملین مارچ کرو غزہ کے نام پہ تاکہ ادھر سے امریکہ سے بھی ہم لائن سیٹ کر لیں اور ساتھ عمران خان سے بھی توجہ ہٹا لیں. بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑا زبردست تجزیہ کیا کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ آخری ایک ایفرٹ کر لیتی کہ ہو سکتا تھا ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی. اگر ملاقات نہ بھی ہوتی تو اس طرح سے سرنڈر کر دینا یا اس طرح سے اتنی آسانی سے حکومت کی بات کو مان لینا بہرحال یہ بڑا حیران کن تھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اچھا اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں اس پہ نیتن یاہو کے مزید بیانات پر آنے سے پہلے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد. پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پاکستان حکومت کی جانب سے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا تھا وہ نامزدگی واپس نہیں لی جائے گی. پاکستان کی حکومت نے پورا اس کو دیکھا ہے کہ کیا ہمیں یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، لیکن حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان ٹرمپ کو جو نوبل پرائز کے لیے جو نامزد کیا گیا ہے
وہ نامزدگی حکومت پاکستان واپس نہیں لے گی. یہ فیصلہ حکومت پاکستان نے کر دیا ہے، اور اس لیے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے ہمارے دوست رضی طاہر صاحب کو، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی عقل کہاں گئی، کہاں آپ کی انسانیت کہاں گئی، کہاں قرآن کہاں گیا، قرآن کا پیغام کہاں گیا؟ بے شرمو، انسانیت کے قاتل کی امن کے نوبل پرائز کے لیے سفارش کرتے ہو، کچھ تو قومی وقار کا سوچو. علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ آدھی قاتل ٹرمپ کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر کے پاکستان کی جگ ہنسائی کی گئی، شرم سے ڈوب مرو. اور اسی طرح سے آج ایرانی سفیر جو ہے پاکستان میں، جو ایران کے سفیر ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے. اور آگے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اس حوالے سے آپ کو بیان بتاؤں گا، لیکن بات کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کا میں جو بتا رہا تھا آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں جاری آپریشن ہمیں غزہ میں اپنے مقاصد کے حصول کے قریب تر لے آئے گا. یہ بات نیتن یاہو کو بھی پتہ ہے، یہ بات اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایران کو جتنا کمزور کریں گے اتنا ان کے لیے غزہ کے اندر بربریت اور غزہ کے اوپر قبضہ وہ آسان ہے. ایران جب تک سٹرونگ اس حد تک رہے گا کہ وہ اٹیک کرتا رہے گا، وہ لڑتا رہے گا، کچھ تنظیموں کو سپورٹ کرتا رہے گا، تو اسرائیل کے لیے مسائل ہیں. صرف ایک پورے اسلامی ممالک میں سے ایک ملک اسرائیل ہے جو پریکٹیکلی فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے لڑ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی مسلمان ملک نہیں ہے پوری دنیا میں جو اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہا ہو. اس کے بعد نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ایران میں کارروائیاں اس وقت رکیں گی جب ہمارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے. ہم اس فوجی آپریشن کے 2 اہم مقاصد کو مکمل کرنے کے بہت قریب ہیں. میں نے کہا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیں گے، اور آج ہم وہی کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 25,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں اسرائیل کی ایک ایئر لائن کو، کہ وہاں سے اسرائیلی جو ہیں وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر ٹرمپ کی تعریفیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی ٹرمپ کا بڑا کردار ہے امن کے لیے. بہت تعریفیں کی ہیں زرداری کے بیٹے نے، اور اس نے ٹرمپ یعنی بلاول نے بتا دیا ہے ایک بار پھر ٹرمپ کے حق میں بیان دے کر کہ حکومت پاکستان، نون لیگ پیپلز پارٹی، وہ دل و جان سے صدقے واری اور قربان ہے ٹرمپ پہ، اور وہ دل و جان سے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران کے اوپر حملے کے بعد پاکستان کی حکومت کا ٹرمپ کے حوالے سے موقف بالکل بھی نہیں بدلا. اس کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ دمشق کے ایک گرجا گھر میں جو ہے وہ ایک خودکش حملہ ہوا. اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ افغانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھوں سے عراقیوں کا خون رس رہا ہے، جس کے ہاتھ سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، آج وہ ایران پر اس نے حملہ کیا ہے ٹرمپ. ہم اپنی حکومت سے 2 ٹوک مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے امن نوبل پرائز کی سفارش واپس لی جائے. اور لیکن خیر اب پاکستان ریویو کر چکا ہے اپنے فیصلے کو. اچھا، ایرانی صدر نے آج تہران میں ایک ریلی میں شرکت کی ہے جہاں مظاہرین نے ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل کے اٹیکس ہیں اس کی مذمت کی ہے، اس کے خلاف ریلی نکالی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور بڑی آج امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے. جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے وہ ملک جو امریکہ کی مذمت کر رہے ہیں وہ صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے مذمت کر رہے ہیں. باقی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جب ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے، خفیہ بات چیت ہوتی ہے، پس پردہ بات چیت ہوتی ہے، تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے ایران کے اوپر اٹیک کر کے. لیکن وہ ملک کہتے ہیں کہ ہمیں حضور اجازت دے دیجئے، ہم نے اپنی عوام کو بھی منہ دکھانا ہے، تو ہم عوام کے سامنے آپ کی مذمت کریں گے. آپ نے جو ہے وہ ہمارے آپ انداتا ہیں، آپ نے ہماری بات کو مائنڈ نہیں کرنا. تو یہ اسی طرح سے یہ ہمارے دوست قسمت خان زمری نے وہ ویکی لیکس کے جو ایک ویکی لیکس جو ہوئی تھیں اس میں جو ڈاکومنٹس سامنے آئے تھے اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے کہا تھا امریکہ کو کہ آپ ڈرون بھی مارتے رہیں اور ہم مذمت بھی کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنی عوام کو مطمئن کر سکیں. اسی طرح سے یہ ان کا بیان جو تھا اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں، اعزاز سید نے ایرانی سفیر سے سوال کیا کہ آپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نوبل امن انعام کے لیے نامزدگی کو کس طرح دیکھتے ہیں، جس کے جواب میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ٹرمپ کی نامزدگی تاریخی طور پر عجیب ہے. ٹرمپ وہ بے حس ہے جس نے صہیونی حکومت کے معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کو درست قرار دیا. جنرل سلمانی کے قتل میں بھی ٹرمپ کا ہاتھ تھا. 2 مہینے ہوئے ٹرمپ کو صدر بنے اور اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. تو یہ مطلب اس وقت بات چیت ہے. اور اسی طرح سے جو امریکہ ہے
وہ کہہ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ہر مسئلے کے پیچھے ایران ہے. آپ ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی مشرق وسطیٰ میں جتنی جنگیں شروع ہوئی وہ ساری تو آپ نے کی, یہاں پہ قتل عام لوگوں کا آپ نے کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران ذمہ دار ہے. اس کے بعد ایرانی صدر نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے بلکہ سلامتی اور امن کے خواہاں ہیں, لیکن اسرائیل ہی خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ دشمن کو نہ صرف جواب دیا جائے گا بلکہ اسلامی دنیا کے ساتھ مل کر ایک تابناک کل بھی بنایا جائے گا. اور ایرانی صدر نے پیغام دیا کہ برادر اسلامی ممالک کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے, اور ایران نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ پسپائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, دشمن کو سبق سکھائیں گے. ایرانی صدر کہتے ہیں کہ ہم آخر تک ڈٹے رہیں گے, دشمن کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے. اور اسی طرح سے پاکستان نے بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج جو ہے وہ طلب کر لیا ہے, اور اس حوالے سے ہمارے دوست ہیں اویس کیانی, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بریفنگ دیں گے. ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی, اور اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں. اسی طرح سے امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کا ایران میں رجیم چینج کا کوئی ارادہ نہیں. ظاہر ہے اب لگ رہا ہے کہ ذرا مشکل ہے, تو اس لیے امریکہ کہنا شروع ہو گیا کہ ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایران جو ہے انہوں نے آج صبح بھی یعنی کل صبح انہوں نے اسرائیل پر ایک اور اٹیک کیا, اور اس کی جو ہیں وہ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں. اور اسی طرح سے یہ قسمت خان زمری کا ٹویٹ آ گیا کہ وکی لیکس کی جانب سے لیک شدہ امریکی سفارتی ڈاکومنٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پی ایم گیلانی نے امریکی سفیر سے کہا تھا آپ پاکستان میں ڈرون حملے کرتے رہیں, ہم قومی اسمبلی میں ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہیں گے. اور یعنی پاکستان بھی خوش اور امریکہ بھی مطمئن, اور ساتھ ہی امریکہ سے اجازت لی کہ ہمیں احتجاج کی اجازت دیں تاکہ ہم امریکہ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر سکیں. او آئی سی کا ایک ہومیوپیتھک سے ایک بیان آ گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور کوئی بھی سالڈ چیز جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ مسلمان ممالک کی طرف سے نہیں ہوئی. اچھا, پاکستان کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, پاکستان ایک بڑا ملک ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستان ایک جہادی تنظیم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فوری طور پہ پاکستان یہ کر دے وہ کر دے. ایک ملک, ایٹمی پاور ملک اور جہادی تنظیموں میں فرق ہوتا ہے, لیکن پاکستان کو ایسی چیزیں ضرور کرنی چاہیے جس سے لگے کہ ہاں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹرمپ کی جو نوبل پرائز کے لیے نامزدگی ہے اس کو واپس لے لے. اور اسی طرح سے پاکستان دیکھیں نا کہ پاکستان نے پہلے بھی جب اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کو تو پاکستان نے انتظار کیا, پہلے سعودی عرب کا بیان آیا پھر پاکستان کا آیا, اب بھی امریکہ کے حملے کے بعد پہلے سعودی عرب کا بیان آیا پھر ہمارا آیا. تو یہ بھی ایک تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم سعودی عرب کا انتظار کرتے ہیں, سعودی عرب کی پالیسی کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس پالیسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ تاثر بھی بہرحال جو ہے وہ درست نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کے حوالے سے جو ایران ہے انہوں نے قرارداد تو منظور کر لی ہے, لیکن اب جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور کہ کیا کرنا ہے. ایران بہرحال یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہم کئی سالوں تک لڑ سکتے ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ میزائل ہیں, مزید وہ میزائل جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. اور اس وقت امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں ان کے جتنے بھی ہیں لوگ ہیں, جتنے ان کے فوجی ہیں, ان کو الرٹ کر دیا ہے. اپنے جو ان کے یہاں بیسز ہیں ادھر بھی سیکورٹی بہت الرٹ ہے. یہ خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت ایران جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. اور اب دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. لیکن پاکستان کے لیے جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ مشکلات بہت بڑھنے جا رہی ہیں, کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹس آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹس 99% پاکستان کے لوگ سوائے 1% جو یعنی شریف خاندان ہیں, زرداری خاندان ہیں, یا ان کے ٹاؤٹس ہیں, یا حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے علاوہ یہ 1% سے بھی کم ہے جو اس وقت ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو نوبل پرائز کے لیے نامزدگی ٹھیک ہے. باقی 99% لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. اور لیکن حکومت جو ہے اس کو 99% لوگوں کی اس احساسات جذبات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی. پی ٹی آئی نے بہرحال بڑی سخت جو ہے وہ مذمت کی ہے امریکہ کی جانب سے جو ایران کے اوپر حملہ ہے. اور اب اس وقت تک اسرائیل کے حملے ایران کے اوپر بڑے شدید جاری ہیں, اور واپس ایران بھی رسپونڈ کر رہا ہے. لیکن دیکھتے ہیں جی چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. اور آخر میں یہ بتا دوں کہ یہ کوئی میرے خیال رشیا کے ایک بڑے اہم عہدیدار ہیں جن کا بیان میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے اس کو کچھ ملک بنے بنائے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال
میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ملاقات ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ کی پیوٹن کے ساتھ ہے، اور ایران ابھی تک سفارتی محاذ پہ اپنا ایک نیریٹو بنا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کب مکمل طور پہ بتاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور اپنا ہرمز اگر وہ بند کرتا ہے تو آئل پرائسز بہت زیادہ اوپر چلی جائیں گی، اور پاکستان میں تو ویسے بھی 22 روپے انہوں نے اگلے چند ماہ میں ویسے ہی بڑھانا تھا، کیونکہ انہوں نے لیوی جو ہے، جو عمران خان کے دور میں پیٹرولیم لیوی 17 روپے تھی، وہ اس وقت 78 روپے ہے۔ 78 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پہ حکومت جو ہے وہ ایک لیوی لے رہی ہے، جو کہ عمران خان کے دور میں 17 روپے تھی، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ تمام نظریں اس وقت ایران کے اوپر ہیں، اور ان 2-3 اہم میٹنگز کے اوپر ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، یا ایرانی وزیر خارجہ کی پیوٹن سے ملاقات ہو۔ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لگنی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔